اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم یہ تحقیق کریں گے کہ آیت الکرسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 تاریخ میں کس شخص نے لکھی۔ یہ تحقیق کرنے کے لیے ہم اس آیت کی دو ترکیبیں ڈسکس کریں گے لغوی طور پر کہ کس طریقے سے اس کا اسٹرکچر ہے، اور وہ دیکھنے کے بعد ہم آخر میں یہ اس نتیجے کو نکالنے کی کوشش کریں گے کہ کون سا شخص تھا تاریخ میں جس نے اس آیت کو لکھا۔ تو ہم شروع سے دیکھتے ہیں۔ پہلی ترکیب جو ہم دیکھیں گے اس کو کہتے ہیں مرر اسٹرکچر، کہ کچھ آیتوں کو شروع سے اور آخر سے ان کا آپس میں ایک مناسبت سے مقابلہ کریں گے اور دیکھیں گے ان میں کیا چیزیں سملر ہیں۔ تو پہلی ترکیب کو دیکھتے ہوئے ہم شروع کرتے ہیں۔ اس آیت کو 9 جملوں کے اندر تقسیم کریں گے اور ہر جملے کو مناسب جملے سے کمپیئر کریں گے۔ تو پہلا جملہ اس آیت کا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، خدا وہ معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا۔ یہ پہلا جملہ۔ اب آخر سے جو پہلا جملہ یعنی جو سب سے آخر جملہ وہ العلی العظیم، وہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے۔ تو پہلے جملے میں اللہ کی 2 صفات الحی القیوم اور آخری میں 2 صفات العلی العظیم۔ اب شروع سے دوسرا جملہ دیکھیے گا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ یہ شروع سے جو دوسرا جملہ تھا۔ اب آخر سے جو دوسرا جملہ ہے وہ دیکھیں، ولا یؤودہ حفظہما، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں، یعنی زمین و آسمان کی۔ تو شروع سے دوسرے جملے اور آخری سے دوسرے جملے میں اللہ کی تھکنے کی اور سونے کی نفی کی گئی ہے۔ اب شروع سے تیسرا جملہ دیکھیے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ اور آخر سے تیسرا جملہ، وسع کرسیہ السماوات والارض، سبحان اللہ، آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، سبحان اللہ۔ شروع سے تیسرے جملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملکیت، اونرشپ، کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور آخر سے تیسرے جملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہت، کہ زمین و آسمان پر وہ حاوی ہے۔ اب پھر شروع سے چوتھا جملہ دیکھیے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی سفارش کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے۔ اور آخر سے چوتھا جملہ دیکھیے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے، ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے۔ یعنی شروع سے چوتھے جملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کوئی سفارش نہیں کر سکتا سوائے جو وہ چاہے، اور آخر سے چوتھے جملے میں کوئی اس کے علم سے کوئی چیز نہیں لے سکتا سوائے وہ جو چاہے۔ تو دونوں میں کوئی ایکسیپشن بھی ہے، اور دوسری بات یہ کہ سفارش آپ اسی کے بارے میں کرتے ہیں جس کے بارے میں آپ علم رکھتے ہو، اللہ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ اب دیکھیے جو شروع سے 5واں جملہ ہے اور آخر سے 5واں جملہ ہے وہ ایک ہی جملہ ہے، وہ سیم جملہ ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے ایک تو اس کے یہ معنی بھی ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو ہمارے آگے جو ہمارے پیچھے، لیکن سبحان اللہ اس کا ایک اور لغوی طور پر بھی معنی دیکھیں کہ اللہ جانتا ہے جو اس جملے کے آگے ہے، جو 4 جملے، اور اس جو جملے سے پیچھے اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ لغوی طور پر اس کا یہ بھی مطلب بن سکتا ہے۔ تو سبحان اللہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے پہلا آخری، شروع سے دوسرا آخر سے دوسرا، شروع سے تیسرا آخر سے تیسرا، شروع سے چوتھا آخر سے چوتھا، کس طریقے سے مناسبت رکھتے ہیں، کس طریقے سے ان کی مناسبت بنتی بھی ہے۔ تو سبحان اللہ یہ ایک سٹرکچر تھا۔ اب دوسرا جو اس کا نظام دیکھیں گے، لغوی نظام سٹرکچر ہے، وہ یہ ہے پازیٹیوز اور نیگیٹو کا، منفی مثبت، منفی مثبت، پازیٹیو نیگیٹیوز، ہاں نہ، یس نو، یس نو۔ جس طریقے سے آپ کسی چیز کی تعریف جب کرتے ہیں تو آپ بتاتے ہیں اس چیز میں یہ چیزیں خوبیاں ہیں اور یہ چیزیں اس میں نہیں ہیں۔ تو اس طریقے سے اس آیت میں بھی پازیٹیو نیگیٹو کیسے چل رہا ہے اب ہم وہ دیکھیں گے۔ دیکھیے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ نیگیٹو میں۔ پھر الحی القیوم، وہ زندہ ہمیشہ رہنے والا ہے، سبحان اللہ۔ اب یہ پازیٹیو میں وہ کیا چیز ہے، الحی القیوم۔ اب پازیٹیو سے واپس نیگیٹو میں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، یہ نیگیٹو میں۔ اب پھر واپس پازیٹیو میں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، یہ پازیٹیو میں۔ اب پھر نیگیٹو میں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے، یعنی کوئی نہیں کر سکتا سفارش سوائے اس کی اجازت کے، یہ نیگیٹو میں۔ اب پھر پازیٹیو میں،
یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. سبحان اللہ، جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے. یہ اللہ کے بارے میں پازیٹیو بات ہے کہ یہ اسے پتہ ہے. اب پھر واپس نیگیٹو میں من ذا الذی ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے. یعنی کہ وہ لوگ کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتے نیگیٹو میں. پھر واپس پازیٹیو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آ جاتا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض. اس کی بادشاہی اور علم آسمان و زمین سب پر حاوی ہے. سبحان اللہ، یہ اللہ کے بارے میں پازیٹیو ہے. اب واپس اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب نیگیٹو میں بات کر رہا ہے ولا یعودہ حفظہما، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں. اب یہ نیگیٹو میں، اب واپس پازیٹیو میں وہو العلی العظیم، اور بڑا عالی رتبہ جلیل القدر ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کس طریقے سے نیگیٹو پھر پازیٹیو پھر نیگیٹو پازیٹیو نیگیٹو پازیٹیو. یہ دوسرا اسٹرکچر اس کا لغوی طور پر. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کون ہے جو سیم ایک ہی آیت کو سیم جملوں کو پہلے اس نظام سے چلائے کہ پہلا آخری دوسرا پھر آخر سے دوسرا پھر تیسرا پھر آخر سے تیسرا، اس طریقے کا نظام کس کو گویا بیچ میں ایک شیشہ رکھا ہے اور آپس میں ریفلیکشن ہو رہی ہے، یہ نظام بھی چلے اور انہی الفاظ میں یہ دوسرا نظام پازیٹیو نیگیٹو والا بھی چل رہا ہو اور اسی وقت پہ بہترین پیغام بھی دیا جا رہا ہو، اسی وقت میں بہترین اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بھی کی جا رہی ہو. سبحان اللہ. اور پتہ نہیں نہ جانے کتنے اور لغوی اور سائنٹیفک اور نیومیریکل موضوع اللہ جانتا ہے اس کے اندر کتنے اور چھپے ہوں گے جو ابھی ہم نے انسان نے دریافت بھی نہیں کیا. سبحان اللہ. اور اس کے بعد میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، پوری تاریخ انسانی میں کون ہے جو اس طریقے سے بات کر سکے، اور پھر یہ صرف یہی نہیں کہ اس طریقے سے بات کر سکے، اس میں کوئی غلطی بھی نہ ہو، اور پھر کوئی غلطی نہ ہونے کے بعد یہ بہترین پیغام بھی دیا جا رہا ہو، اور اس کے بعد پوری تاریخ انسانی میں اس آیت کے ہمارے پاس آ جانے کے بعد یہ 100 سال بعد بھی نہیں، 200 سال بعد بھی نہیں اس کو کسی نے ایڈٹ کیا ہو، 300 سال بعد بھی نہیں، 400 سال بعد بھی نہیں، 14 صدیوں تک کسی نے اس کے اندر کوئی رد و بدل کوئی تبدیلی نہ کی ہو کہ چلو یار یہاں غلط لگ رہا ہے اس کو بدل دو، یہاں غلط لگ رہا ہے اس کو بدل دو. ایک لفظ نہیں کسی نے بدلا، ویسے کا ویسا جیسے ہمیں 1400 سال پہلے ملا تھا ویسا کا ویسا آج ہی ہے. تو پھر میں آخر میں صرف آپ سے ایک سوال کروں گا، مجھے بتائیں اس طریقے سے کون بات کر سکتا ہے کہ کوئی غلطی بھی نہ کرے، کوئی ایڈیشنز بھی نہ ہوں، کوئی رد و بدل تبدیلیاں بھی نہ ہوئی ہوں، کوئی سارے اور ایک ہی وقت میں 2 اسٹرکچرز خوبصورتی سے ایک ساتھ چل رہے ہوں. سوال یہ ہے کہ تاریخ انسان میں اور انسانیت میں کون ہے جو اس طریقے سے بات کر سکے. اسی کے ساتھ یہ سیشن کو ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.